الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم. معزز اسلامی و دینی بھائیوں، ذوالحجہ کے مہینے سے ہم گزر رہے ہیں. مختلف خطبات آپ کے سامنے حج کے پیغامات کے تعلق سے اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے متعلق کئی خطبات آپ کے سامنے پیش کیے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف اور صرف ایک حج کیا تھا. وہ حج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج تھا. اس حج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بہت ہی اہم پیغامات رکھے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس پہلے اور آخری حج میں صحابہ کرام سے کہا تھا کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں آئندہ حج نہیں کر پاؤں گا، اس لیے تم لوگ خذوا عنی مناسککم، حج کے مسائل کیا ہیں، حج کیسے کرنا ہے، یہ تم لوگ مجھ سے اچھی طرح سے سیکھ لو. تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کو سیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے دوران کیا کیا اعمال انجام دیے اور کہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر دعائیں کی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیسے کیا ہے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کیسے کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں وقوف کہاں پر کیا ہے اور عرفے کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سی دعائیں کی ہیں. ان تمام دعاؤں کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو صحابہ کرام نے حفظ کیا، یاد کیا اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو لوگوں تک پہنچایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج میں کئی خطبے دیے تھے. ایک خطبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر میں دیا تھا، یعنی جو دن کل گزرا ہے قربانی کا دن، اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں ایک بہت ہی جامع اور بہت ہی اہم خطبہ دیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے اندر بہت ہی اہم باتیں بتلائی تھیں اور زندگی گزارنے کا سلیقہ بتلایا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں ہمیں یہ پیغام دیا کہ ایک مسلمان کی عزت اللہ رب العالمین کے یہاں کتنی زیادہ محترم ہے، ایک مسلمان کی شخصیت اللہ رب العالمین کے نزدیک کتنی محترم ہے، اور ہر انسان کے نزدیک، ہر شخص کے نزدیک ایک شخص کی شخصیت کتنی زیادہ محترم ہونی چاہیے. اسی طرح سے ایک مسلمان کا خون دوسرے مسلمان کے نزدیک کتنا محترم ہے،
اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ اسی طرح سے ایک مسلمان کے مال کی حرمت، ایک مسلمان کا مال دوسرے مسلمان کے نزدیک کتنا زیادہ محترم ہونا چاہیے، اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ اسی طرح سے ایک مسلمان کی عزت اور اس کی عزت کا تحفظ، اس کی عزت کی حفاظت ایک مسلمان پر کتنا ضروری ہے، کتنی زیادہ ضروری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے اندر اس کا ذکر فرمایا تھا۔ تو آپ دیکھیے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر میں، یعنی 10 ذی الحجہ کو جس دن قربانی پیش کی جاتی ہے، اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے صحابہ کرام سے پوچھا کہ ایّ یوم ھذا، یہ جو دن ہے یہ کون سا دن ہے؟ تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ دن کون سا ہے، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے، یہاں تک کہ ہم لوگوں کو محسوس ہوا کہ سیسمیہ بغیر اسمہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی اور نام ہمیں بتائیں گے، ایسا ہم لوگوں کو محسوس ہوا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ یوم النحر نہیں ہے، کیا یہ نحر کا دن نہیں ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا بالکل اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج قربانی کا دن ہے، ذو الحجہ کی 10 تاریخ ہے، یوم النحر ہے، یہ ہم سب لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایّ شہر ھذا، یہ جو مہینہ ہے یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو صحابی فرماتے ہیں کہ فسکت، آپ پھر خاموش ہو گئے یہ کہہ کے۔ تو صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ایسا لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا کوئی اور نام لیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس ذو الحجہ، کیا یہ ذو الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ تو صحابہ اکرام نے فرمایا کہ بالکل اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مہینہ ذو الحجہ کا مہینہ ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ایّ بلد ھذا، یہ شہر کون سا ہے، یہ جگہ کون سی ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر تک خاموش رہے تو صحابہ کرام کو یہ خیال ہوا کہ سیسمیہ بغیر اسمہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے کہ اس شہر کا کوئی اور نام لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الیست بالبلدۃ الحرام، کیا یہ محترم شہر نہیں ہے، کیا یہ محترم جگہ نہیں ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل یہ اللہ رب العالمین کی بڑی محترم جگہ ہے اور اللہ رب العالمین کا بڑا محترم شہر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں چیزوں کا واسطہ دے کر، یعنی دن کا واسطہ دے کر، مہینے کا واسطہ دے کر اور محترم جگہ کا واسطہ دے کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اے مسلمانوں، جان لو فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا وَفِي بَلَدِكُمْ هَذَا، کہ اے مسلمانوں تم اچھی طرح سے جان لو کہ جس طرح سے تمہارے نزدیک یہ دن محترم ہے، اسی طرح سے تمہارے نزدیک ایک مسلمان کا خون محترم ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان کا خون دوسرے مسلمان پر حرام ہے، کبھی بھی ناجائز طریقے سے ایک مسلمان کا خون دوسرا مسلمان نہیں بہا سکتا۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس سلسلے میں سخت وعید بیان فرمائی ہے کہ ایک مسلمان سے
مسلمان کا قتل خطا تو ہو سکتا ہے، لیکن جان بوجھ کر ایک مسلمان کسی کو قتل نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جس نے ایک مسلمان کا قتل جان بوجھ کر دیا، ایسے شخص کو اللہ رب العالمین ہمیشہ جہنم کی زندگی عطا فرمائے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اللہ رب العالمین کا غضب ایسے شخص پر ہوگا جو کسی مسلمان کے خون کو پامال کرتا ہے اور جو کسی مسلمان کے خون کو حلال سمجھتا ہے اور اس کی حرمت کا خیال نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ایسے شخص پر اللہ رب العالمین کی لعنت برستی ہے جو کسی مسلمان کا ناحق قتل کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور ایسے شخص کے لیے اللہ رب العالمین نے بڑا ہی المناک، دردناک اور بڑا عذاب اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ ایک مسلمان کو ہتھیار دکھانا یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ ایک مسلمان کو ہتھیار دکھانا یا ہتھیار کی طرف سے اس کی طرف اشارہ کرنا یہ بھی ناجائز اور غلط اور حرام ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مسلمان کا خون دوسرے مسلمان کے نزدیک کتنا زیادہ محترم ہونا چاہیے، کتنا زیادہ محترم ہونا چاہیے، اور کتنا خیال ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاتھ سے کسی مسلمان کا خون نہ بہے، اور اسی طرح سے ہمارے ہاتھ سے کبھی بھی کسی مسلمان کا قتل نہ ہو۔ اس بات کا کتنا خیال کرنا چاہیے۔ اور وہ دیکھیے کہ ایک عمومی آیت کہ جس میں مسلمان بدرجہ اولا آ جاتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جس نے کسی نفس کو قتل کر دیا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، اس نے زمین کے اندر فساد نہیں مچایا تھا، اس نے زمین کے اندر بگاڑ نہیں کیا تھا، اور نہ تو کسی کو اس نے مارا تھا، کسی کو اس نے قتل کیا تھا، اور ناجائز اگر ہم نے کسی کو مار دیا، کسی کو قتل کر دیا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے فکأنما قتل الناس جميعا، تو ایسے شخص نے ایک انسان کو مار کر پوری انسانیت کا قتل کر دیا ہے، پوری انسانیت کا قتل کر دیا ہے۔ اتنا بڑا جرم ہے۔ تو اس میں انسان کا قتل، وہ چاہے ذمی ہو چاہے بے قصور کوئی بھی انسان ہو، اگر ہم اس کا قتل کرتے ہیں تو ہم سمجھ لیں کہ ہم نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا، پوری انسانیت کو مار دیا۔ اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جو شخص کسی بھی انسان کی احیا کا ذریعہ بنا، کسی بھی انسان کی زندگی کا ذریعہ بنا، کسی کو زندگی بخش دی، تو فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ایک انسان کی جان بچا کر، ایک انسان کو زندگی بخش کر اس نے تمام انسانیت کو زندگی بخش دی۔ تو اندازہ لگائیں آپ کہ ایک مسلمان کا خون کتنا زیادہ محترم ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کا واسطہ دے کر فرمایا کہ جس طرح سے یہ دن محترم ہے، اسی طرح سے مسلمان کا خون بھی تمہارے نزدیک محترم ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح سے یہ دن محترم ہے، یہ مہینہ محترم ہے، یہ جگہ محترم ہے، اسی طرح سے ایک مسلمان کے مال کی حرمت تمہارے نزدیک ہونی چاہیے۔ کسی مسلمان کے مال کی طرف ناجائز نگاہ نہیں ہونی چاہیے۔ ایک مسلمان کا مال اگر آپ کو کھانا ہے تو وہ حلال اور جائز طریقے ہی سے کھایا جا سکتا ہے۔ اس کا مال آپ کے نزدیک محترم ہونا چاہیے۔ کسی بھی ناجائز طریقے سے، چاہے وہ جھوٹ بول کر ہو، چاہے وہ سودی لین دین کے ذریعے ہو، چاہے وہ بیاج کے ذریعے ہو، چاہے وہ کسی یتیم کا مال ہم ظلماً کھائیں، یہ سارے ناجائز طریقے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تم مسلمانوں کا مال اور آپس کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہو، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور اس کو لے کر جاتے ہو حاکموں کے پاس، جانتے ہو کہ اس مال میں ہمارا حصہ نہیں ہے، یہ مال ہمارا نہیں ہے، اس کے باوجود تم حاکموں کے پاس جاتے ہو، تم ججوں کے پاس فیصلے لے کر جاتے ہو کہ ہو سکتا ہے کہ حاکم ہمارے حق میں فیصلہ کر دے اور ایک مسلمان کا مال ہمارے ہاتھ میں آ جائے۔ تو یہ مال کمانے کا، مال کو کھانے کا یہ ناجائز طریقہ ہے۔ اسی طرح سے اگر سودی لین دین عام ہو جائے اور ہم مسلمان کا مال سودی طریقے سے کھائیں اور اسی طرح سے بیاج کے طریقے پر کھائیں، یا کسی مسلمان کا مال ہم چوری کے طریقے پر کھائیں،
اٹھائیں تو ان سارے طریقے کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم کسی یتیم کا مال یہ سوچ کر کھاتے ہیں کہ اس کے والدین کا سہارا اس کے سر سے اٹھ چکا ہے اور اس کو کچھ بھی کرو اور کیسے بھی اس کا مال کھاؤ کچھ نہیں ہونے والا، تو اللہ رب العالمین کی سخت وعید ہے اس سلسلے میں کہ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ شخص بڑا برا ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو یتیموں کو دھکے مار کر نکال دیتا ہے اور اس کے مال کو ناجائز طریقے سے کھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں ایسے لوگ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ایسے لوگ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، تو سخت وعید ہے۔ تو آج ہم دیکھیں، آج ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے کہ کہیں ہم کسی کا مال ناجائز طریقے پر تو نہیں کھا رہے ہیں، سود کے ذریعے تو نہیں کھا رہے ہیں، یا یہ کہ یہ ہمارا حق نہیں تھا اس کے باوجود اس کو ہم نے تو نہیں لے لیا ہے۔ یہ ساری چیزیں دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور آپ دیکھیں چوری کے تعلق سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ سخت اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ اگر چور اور چورنی یہ چوری کر لیں تو ان کا ہاتھ کلائی کے پاس سے کاٹ دیا جائے گا، اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے کیے کا بدلہ ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک عذاب ہے۔ تو یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ اس انداز سے اگر کسی مسلمان کا مال کھایا جائے تو بالکل بھی ایک مسلمان کے مال پر ناجائز نظر کسی بھی طرح کی ایک مسلمان کو کی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ مال ایک مسلمان کا مال جو ہوتا ہے وہ بڑا محترم ہوتا ہے اور اس کی حرمت کا خیال دوسرے مسلمان کو رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَأَعْرَاضَكُمْ، اور تمہاری عزتیں تمہاری آبروئیں بھی ایک دوسرے پر حرام ہیں، جس طرح سے یہ دن حرام ہے محترم ہے، اور جس طرح سے یہ شہر محترم ہے، اور جس طرح سے یہ مہینہ محترم ہے، اسی طرح سے تمہاری عزتیں بھی ایک دوسرے کے نزدیک محترم ہونی چاہیے، اور کسی کی عزت پر کیچڑ اچھالنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین اس سلسلے میں فرماتا ہے، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، یعنی بدگمانی کرنے سے بچو، کسی کے بارے میں تصورات قائم کرنے سے، خیالات قائم کرنے سے، فلاں شخص ایسا ہے، فلاں شخص وہاں گیا ہے تو کیوں گیا ہے، فلاں شخص وہاں جاتا ہے تو ایسا ایسا کرتا ہوگا، اس طرح کے تصورات اپنے ذہن میں قائم نہ کرو۔ اور اگر اس طرح کے گمان اپنے ذہن میں رکھو گے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَإِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ، اس لیے کہ بعض گمان جو ہوتے ہیں یہ گناہ ہوتے ہیں۔ وہ گیا ہے کہیں اور آپ نے مفروضہ قائم کر لیا، اور آپ نے خیالات اس کے سلسلے میں طرح طرح کے اپنے ذہن میں بنا لیے، طرح طرح کے تصورات گڑھ لیے کہ اس نے ایسا اور ایسا کیا ہوگا، اور اس کی بنیاد پر آپ نے اس کے سلسلے میں رائے قائم کر دی، اس کے سلسلے میں کوئی فیصلہ کر دیا، اور اس کی عزت پر آپ نے حملہ کر دیا، اس کی آبرو پر آپ نے حملہ کر دیا۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور آج بدگمانیاں آپ دیکھیں کثرت سے ہوتی ہیں، لوگ بلا وجہ کی بحث کسی بھی مسلمان کے بارے میں کرنے لگتے ہیں، کوئی تفتیش نہیں، کوئی تحقیق نہیں، کوئی جانچ پڑتال نہیں، اور بلا وجہ ہم کسی کے بھی بارے میں اور سنی سنائی باتوں کو لے کر ہم ہم اس کے بارے میں نہ جانے کون کون سے فیصلے کر لیتے ہیں، اور نہ جانے کن کن القاب سے ہم اس کو نواز دیتے ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب کوئی فاسق، جب کوئی گنہگار شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، کسی کے بارے میں کچھ بتائے، فتبینوا، اللہ کہہ رہا ہے کہ خبر کی تحقیق کر لیا کرو، خبر کی تحقیق کر لیا کرو، اور اگر نہیں کرو گے خبر کی تحقیق
فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تو تمہیں اپنے کیے پر بڑا پچھتاوا ہوگا، بڑی شرمندگی ہوگی، اور تم پچھتاؤ گے، اپنے ہاتھوں کو چباؤ گے بعد میں کہ ایسا ہم نہ کرتے، ایسی رائے ہم نہ قائم کرتے تو بڑا اچھا ہوتا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کے پاس کوئی خبر آتی ہے اضاعوا بہ، تو فوراً وہ اس کو لے اڑتے ہیں، فوراً وہ اس کو لے اڑتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس خبر کو، جو خبر آئی تھی، اس کو پہلے ہمیں اہل خرد کے درمیان پیش کرنا چاہیے، اہل علم کے درمیان پیش کرنا چاہیے، اور اس فن کے جو ماہر ہیں ان کے درمیان اس خبر کو پیش کرنا چاہیے کہ آخر یہ خبر ہمارے پاس پہنچی ہے۔ بالخصوص ایک مسلمان کے بارے میں جب بھی آپ کے پاس کوئی خبر پہنچے تو اس خبر کی تحقیق کیے بغیر اس کے سلسلے میں کوئی بھی رائے قائم کرنا یہ بالکل ناجائز ہے اور یہ سراسر بدگمانی ہے۔ لہذا ایک دوسرے کی عزت کا بڑا خیال رکھیں، اور اس دور میں تو یہ چیزیں بہت عام ہو گئی ہیں۔ آپ دیکھیں اچھے اچھے علماء، بڑے بڑے علماء جو بظاہر یقیناً پاک باز تھے اور ان کا باطن بھی پاک تھا، لیکن ایڈیٹنگ کر کے سوشل میڈیا پر نہ جانے ان کے بارے میں کیسی کیسی باتوں کو عام کر دیا گیا، اور کیسے کیسے گھناؤنے ان کے فوٹو بنائے گئے، تصویریں بنائی گئیں، اور اس کو سماج اور معاشرے میں عام کر دیا گیا۔ الغرض یہ چیز جو ہے ان کی بدنامی کا ذریعہ بن گئی، اس طرح سے ان کی عزت اتاری گئی، اور ایک دوسرے کی آبرو پر اس طرح سے حملہ کیا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا بالکل غیر محفوظ ذریعہ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، کسی نے کسی سے بات کی، پتہ چلا کہ اسکرین شاٹ لے کر اس کو محفوظ کر لیا گیا، اور پھر اس کے بعد اس کو بعد میں لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے کہ فلاں شخص سے ہم سے اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں، اور اس کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں شیطان ہر کسی کے پیچھے لگا ہوا ہے، شیطان پیچھے لگا ہوا ہے، اور کوئی شخص کسی سے کوئی بات کر لے اور نازیبا بات کر لے، غلط بات کر لے، تو وہ آپ کے درمیان، اس کے درمیان راز تھا، آپ نے اس سے وہ بات کی تھی، آپ اس کو سمجھا سکتے تھے اور وہیں سے وہ بات ختم کر سکتے تھے، یہ آپ کی ذمہ داری تھی۔ اور ایک مسلمان کا آئینہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ المؤمن مرآۃ المؤمن، ایک مسلمان کا آئینہ ہوتا ہے۔ جس طرح سے آئینے کے سامنے کھڑے ہو تو آئینہ ہماری ساری کمیاں بتا دیتا ہے، ساری کوتاہیاں بتا دیتا ہے، اور آئینے کے سامنے سے ہٹ جائیں تب آئینہ کچھ نہیں بتاتا ہے۔ اسی طرح سے مسلمان کا بھی معاملہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے آپ سے کوئی بات کہی، کوئی بات کری، لہذا آپ کو بری لگی، کوئی نازیبا بات تھی، آپ ہم سے یہ بات کہہ دیں، کیونکہ اس غلطی کی اصلاح ہمیں کرنی ہے، کسی اور کو نہیں کرنی ہے۔ کسی اور سے کریں گے تو بدگمانی ہو جائے گی، اور ہم سے اگر وہ بات کہیں گے تو یہ اصلاح ہوگی، ہم اس کی اصلاح کر سکتے ہیں، اپنے اندر سدھار پیدا کر سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ کسی کے پیٹھ پیچھے غیبت نہ کی جائے، کسی کا نام لے کر اس کی برائی کو بیان نہ کیا جائے۔ لہذا اگر کوئی غلط کام، کوئی برا کام اس نے کیا ہے تو آپ اس سے کہہ دیں، یہ بہت اچھی بات ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تجسسوا، ایک دوسرے کے تجسس میں نہ رہو، کسی کی ٹوہ میں نہ رہو، اور کسی کے اندر کے اعمال کے پیچھے آپ نہ پڑو کہ اس کی آراز کو اچھالا جائے، اس کی عزت کو اچھالا جائے، اور اس کی آبرو کو اچھالا جائے۔ لہذا اس بات کا بڑا خیال کریں، اس بات کا بڑا خیال کریں۔ اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے ستیر، یعنی اللہ رب العالمین عیبوں کو چھپانے والا ہے، اللہ رب العالمین عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے، اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ اور اس آیت کے بھی آخر میں اللہ رب العالمین نے آیت کو اسی سے ختم کیا کہ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ رب العالمین تواب ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ بڑی غلطیاں سرزد ہو گئیں انسان سے، بڑے گناہ ہو گئے انسان سے، اور بہت کچھ اس نے گھناؤنا کام کر لیا، لیکن اگر اللہ رب العالمین اس پر پردہ ڈال رہا ہے، لہذا انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اس کے عیوب پر پردہ ڈالے۔ اللہ رب العالمین پردہ ڈالنے والا ہے، اور سارے گناہوں کے باوجود اللہ رب العالمین نے توبہ کا دروازہ مرتے دم تک کھلا رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، اللہ رب العالمین سب کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اور مرنے سے پہلے اگر انسان نے شرک سے بھی توبہ کر لیا تو اللہ رب العالمین شرک جیسے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ لہذا انسان کو بھی اس کی قدر کرنی چاہیے کہ ہر کسی کے عیب پر ہم پردہ ڈالیں، بالخصوص اگر وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے اس کے عیب پر پردہ ڈالیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جب اس کے عیب پر پردہ ڈالا ہوا ہے تو
ہم کون ہوتے ہیں کہ اس کے راز کو افشا کریں اور اس کے راز کو پھیلائیں؟ تو ایک دوسرے کی عزتیں بڑی محترم ہونی چاہیے ہمارے نزدیک، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کا واسطہ دے کر فرمایا کہ جس طرح سے یہ دن محترم ہے اسی طرح سے عزتیں بھی محترم ہیں، جس طرح سے یہ شہر محترم ہے اسی طرح سے عزتیں بھی محترم ہونی چاہیے، جس طرح سے یہ خانہ کعبہ محترم ہے اسی طرح سے عزتیں بھی محترم ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کا واسطہ دیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا کہ الا هل بلغت، کہ اے لوگو کیا ہم نے تبلیغ کر دی؟ کیا اللہ رب العالمین کا پیغام ہم نے تم لوگوں تک پہنچا دیا؟ کیا جو تبلیغ کا حق تھا ہم نے وہ ادا کر دیا؟ تو تمام لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین کا جو پیغام آپ کو پہنچانا تھا ہم تک آپ نے بخوبی اور بڑی امانت داری کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ بن جا، تو بھی گواہ بن جا کہ تو نے قرآن کریم کے اندر فرمایا تھا کہ اگر تم نے رسالت کو، اے محمد اگر آپ نے رسالت کو نہیں پہنچایا لوگوں تک تو آپ نے ہمارا حق نہیں ادا کیا اور پیغام پہنچانے کا حق نہیں ادا کیا۔ اے اللہ آج میں تمام لوگوں کو گواہ بنا کر اور تجھ کو گواہ بنا کر اے اللہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہم نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے، جو کچھ باتیں پہنچانی تھی ہم نے پہنچا دی ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیبلغ الشاہد الغائب، جو لوگ یہاں پر موجود ہیں وہ ہماری بات جا کر ان تک پہنچا دیں جو یہاں پر موجود نہیں ہیں، اور قیامت تک جو لوگ آئیں گے ان سب لوگوں تک ہماری باتیں پہنچا دی جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فرب مبلغ او عام سامع، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جسے بات پہنچائی جاتی ہے وہ سننے والے سے زیادہ بات کو اچھے انداز میں یاد کر لیتا ہے، اس لیے ہماری باتوں کو پہنچا دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بڑی امانت داری کے ساتھ صحابہ کرام نے ہم تک پہنچائیں، تابعین نے پہنچائیں، راویان حدیث نے پہنچائیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا کہ تم لوگ میرے بعد کافر مت ہو جانا، تم لوگ میرے بعد گمراہ مت ہو جانا کہ یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ تم میں سے بعض کی گردنیں اڑانے لگے۔ ایسا مت کرنا خدارا، اور تم لوگ اسلام پر جمے رہنا، تم لوگ شریعت پر جمے رہنا، ایمان پر جمے رہنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کی یہ بہت ہی اہم باتیں ہیں، لہذا ان باتوں کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے اور ان کو عام کرنے کی ضرورت ہے اور ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں شریعت اسلام پر مکمل انداز میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایک دوسرے کی عزت و آبرو اور مال کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی حرمت کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما، اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے بوڑھے لوگوں پر رحم فرما، اے اللہ تمام مسلمانان عالم پر رحم فرما، اے اللہ ہم پر باران رحمت کا نزول فرما۔ اے اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ ایمان کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔